سیہون کی عظیم فتح کے بعد جب مسلمان لشکر کا حوصلہ بلند تھا، وہ اپنی فتوحات کے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے دریائے مہران کے کنارے جا پہنچے، لیکن سامنے وہ منظر تھا جس نے ہر دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ دریا کے اس پار راجہ داہر اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی فوج بے شمار تھی، سینکڑوں نہیں، ہزاروں جنگی ہاتھی صف بستہ کھڑے تھے۔ راجہ خود ایک دیو ہیکل ہاتھی پر سوار، ذرہ بختر پہنے، آنکھوں میں غرور کی آگ اور چہرے پر ایسی سختی کہ جیسے پورے سندھ کا غرور اس کے وجود میں سمٹ آیا ہو۔ راجہ کے لشکر کی گرج، ہاتھیوں کی دھاڑ اور تلواروں کی چمک نے فضا کو لرزا دیا۔ مسلمان سپاہیوں کے دلوں پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ کئی ایک کی سانسیں تیز ہو گئیں، کچھ کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ ایسی ہولناک جنگ انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ لیکن محمد بن قاسم، وہ جوان سال سالار جس کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی اور دل میں اللہ پر کامل یقین تھا، وہ اپنے گھوڑے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں بولے، اے اللہ کے سپاہیوں، گھبراؤ مت، یہ ہاتھی تمہارے رب کی عظمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آج اگر ہم ڈٹ گئے تو فتح ہماری ہوگی اور یہ زمین اسلام کے نور سے جگمگائے گی۔ سپاہیوں کے سینے پھر سے فولاد بن گئے، ان کی آنکھوں میں ایمان کی بجلیاں دوڑنے لگیں، اور پھر شروع ہوا وہ مارکا جس کی گونج صدیوں تک سنائی دی۔ راجہ نے ہاتھیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، زمین ہلنے لگی، دھرتی کانپ اٹھی، ہاتھیوں کی یلغار نے مسلمانوں کی صفیں رون ڈالی، گھوڑے بدکنے لگے، سپاہی چیختے ہوئے ادھر ادھر گرنے لگے، میدان جنگ میں ایک خوفناک ہاہاکار مچ گئی۔ مگر تب محمد بن قاسم نے اپنی حکمت عملی ظاہر کی۔ انہوں نے تیر اندازوں کو حکم دیا، ریشمی کپڑے تیر کی انیوں پر باندھو، آگ میں ڈالو اور پھر انہیں آسمان کی طرف اچھالو۔ آسمان دہکتے شعلوں سے بھر گیا، آگ کے تیر بارش کی طرح ہاتھیوں پر برسنے لگے۔ وہ عظیم الجثہ جانور آگ کے شعلوں سے پاگل ہو کر چیخنے لگے، بھاگنے لگے، اپنی ہی سپاہیوں کو کچلنے لگے۔ راجہ داہر کی فوج میں افراتفری پھیل گئی، ایک ہاتھی نے اپنے مہاوت کو ہی کچل دیا، دوسرا سپاہیوں کو روند کر دریا میں جا گرا۔ اسی ہڑبونگ میں راجہ داہر کا دیو ہیکل ہاتھی بھی شعلوں میں گر گیا۔ وہ دریا کی طرف دوڑنے لگا، راجہ پوری طاقت سے لگام کھینچتا، چلاتا، تلوار لہراتا رہا، مگر ہاتھی بے قابو تھا۔ اس کی چیخیں، اس کے قدموں کی دھمک اور راجہ کی بے بسی ایک ہی منظر میں قید ہو گئی۔ پھر لمحہ آیا، محمد بن قاسم کے ایک ماہر تیر انداز نے کمان کھینچی، تیر بجلی کی طرح لپکا، سیدھا ہاتھی کے نازک حصے پر لگا۔ ہاتھی وحشتناک چیخ کے ساتھ زمین پر گرنے لگا۔ راجہ داہر اپنی سلطنت کے غرور کے سمیت زمین بوس ہوا۔ راجہ زخمی، نڈھال دریا کی طرف لڑھکتا گیا۔ اس کے چہرے پر خوف، غصہ اور بے بسی سب جمع ہو گئے تھے۔ کیا یہ اس کی بربادی کا لمحہ تھا؟ کیا سندھ کی تقدیر بدلنے والی تھی؟ یا راجہ کے پاس اپنی سلطنت بچانے کا کوئی آخری موقع باقی تھا؟